دیکھو آپ جب پروفیسر صاحب میرے ساتھ تھے تب بھی اسی زمانے میں، اس سے بہت پہلے چونکہ تسبیحات میں نے شروع کی ہوئی تھی، میری اپنی عادت یہ تھی کہ میں کسی کام کو بلا بغیر توجہ نہ پڑھتا تھا نہ دیکھتا تھا. I was not following anybody's line. I was not، میں کسی کی بات یافتہ نہیں تھا، کسی کو نہیں، تو ہر چیز مجھے ایک نئے سرے سے ڈسکور کرنی پڑتی. فار ایگزامپل میں آپ کو تو ہر چیز کی مجھے تحقیق کرنی پڑتی تھی. جب میں نے آپ کو اس میں سلام کی تسبیح دی ہے تو میں چونکہ قرآن کے ایک ریگولر مطالعے میں رہتا تھا تو میں نے دیکھا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جی سب سے جو بہترین چیز میں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہوں وہ سلام ہے. تو جب میں نے قرآن میں غور کیا تو پتہ لگا کہ سب سے بڑی پرٹیکولر اسم جو ہے یہ پیغمبروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا. سلام علی یاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح. تو میں نے دیکھا کہ پرٹیکولرلی آخر کیوں؟ تو اس کی عجیب و غریب صفت یہ نظر آئی کہ دیکھو جب آدمی کوئی بحث کر رہا ہے، چل رہا ہے، ٹاک کر رہا ہے، انٹلیکچوئل لیول پہ ہے، تو جب ایک آڈ سائڈ کو جائے گا، فار ایگزامپل ریلیجن از ٹوڈے کنسیڈر ٹو بی این آڈ سائڈ ان دی کلچر آف سیکولرزم اینڈ آل دوز تھنگز وچ آر کمنگ اپ ناؤ دیز ڈیز. تو ہم خیال یہ کرتے ہیں کہ جب مختلفانہ نظریات میں جہاں خدا واحد کے خلاف یا کسی بھی مسئلے کے اتنے بڑے نظریات پیدا ہو رہے ہوں، فیشنز ہوں، ہوا اور نفس کی مخالفتیں ہوں، تو وہاں جو بھی ان کو فیس کر رہا ہے شخص یا جو ان کو جواب دینا چاہتا ہے اسے بڑے گہرے ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے. اور پیغمبروں کو اس لیے دی گئی کہ وہ ایک پورے معاشرے کے طنز و تشنیع مخالفتوں کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس میں سلام ان کو خصوصاً اللہ سے عطا کیا جاتا ہے کہ سلام علی یاسین. یہ ذہن کی ہر ڈسٹربنس کو رول کرتا ہے. حتیٰ کہ اگر باہر اس کی آپ نے مشابہت دینی ہوں کہ اس میں سلام کس چیز کو ٹھنڈا کرتا ہے تو اس کی مثال بھی اللہ نے قرآن میں دے دی. اور جب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو کہا یا نارن کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اور اس وقت بھی جو اسم نازل ہوا وہ اسم سلام تھا. اب دیکھیں سلام جو ہے نہ صرف ذہنی سکون کا اسم بلکہ قدر کا بھی اسم ہے. شب قدر میں اللہ تعالیٰ اسی سلام کی نسبت سے انسانوں پہ نزول فرماتے ہیں. اور سلام ہے حتی مطلع الفجر، اور سلام جو ہے مطلع فجر تک آسمانوں اور زمینوں پہ حکمران ہوتا ہے اور انتہائی پرامن کیفیات ذہن میں تخلیق کرتا ہے. اس لیے اس میں سلام چونکہ یہ ایج آف انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشنز ہے، فیئرز ہے، تو میرے اپنے نزدیک آج اگر اس زمانے میں کوئی شخص اس میں سلام نہ پڑھے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے. دی اونلی ریپلیسمنٹ مومن اسی طرح دل کا کلمہ ہے. دی اونلی ریپلیسمنٹ جو سلام و مومن کی دوسری طرف ہے وہ اس حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پہ بیٹھے تھے تو آپ نے پوچھا ابو موسیٰ کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں. فرمایا ابو موسیٰ 99 مصائب اس سے دور ہوتے ہیں اور سب سے چھوٹی مصیبت غم ہے. اب اندازہ کرو کہ ایسی نعمتوں کو کون ٹھکرا سکتا ہے. اور یہ جب تک آپ پریکٹیکل ان کی تعلیم میں نہیں جاتے ہو، ان کو نہیں سیکھتے ہو، ان کو نہیں پڑھتے ہو. اب بدقسمتی یہ دیکھو کچھ علماء ظاہر ایسے ہو گئے، کچھ علماء ایسی آرگنائزیشنز والے ہو گئے جنہوں نے ٹوٹلی تسبیح کو ڈس ریگارڈ کر، ذکر خدا کو ڈس ریگارڈ کر دیا. حالانکہ اگر کوئی تربیت پرائیویٹلی کوئی تربیتی عمل پورا کرتا ہے، خدا نے اپنے پسندیدہ بندوں کی تعریف میں یہ راز کھول دیا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ میرے بہترین بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیقات پر غور کرتے ہیں. So we try to دراصل ان مائی پیٹرن آف تھاٹ میں کہ ذکر و فکر کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے اور چلنا ہوتا ہے. اور کوئی فکر یہ نہیں کہ آپ نے کوئی اوٹ پٹانگ مجاہداتی فکر کرنی ہوتی ہے، بلکہ تمام علوم کو سید حجویر کا قول ہے کہ اگر تو نے خدا کو بہتر سمجھنا ہے جاننا ہے تو دنیا کے تمام علوم سے اتنا ضرور حاصل کر جو اس شناخت کے لیے ضرور